إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، دین اسلام اس دھرتی کا سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے آسان اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کی اگر کوئی انسان غیر جانبدار ہو کر اس کی جملہ تمام تر چیزوں پر نظر ڈالے گا تو اس میں کہیں پر کوئی خلل، کوئی فساد، کوئی بگاڑ، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھا پن اس کو نظر نہیں آئے گا، الا ہی کہ اس کی سوچ میں، اس کی عقل میں ٹیڑھا پن ہو یا اس کی اپنی کوئی ضد اور ہٹ دھرمی ہو تو ظاہر سی بات ہے یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی ہے تو اس کو بھی اسلام ٹیڑھا ہی نظر آئے گا۔ ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اب وقت کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کے نزدیک اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے، خود مسلمانوں کے اپنے دلوں میں اسلام کی محبت، اسلام سے لگاؤ، اسلام میں دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ، اس کا سبب تلاش کریں تو ہو سکتا ہے 10-20 اسباب ہمارے سامنے آئیں۔ ایک سبب جو آج ہم اس پر انشاءاللہ آج بات کریں گے وہ ہے دین اسلام کے اندر نت نئی قسم کی چیزوں کو ٹھوس کر اسلام کے مسائل، اسلام کی تعلیمات کو مشکل ترین بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، لوگو دین آسان ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی دین میں تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالنا چاہتا۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز ایسی نہیں لا دی، ایسی چیز نہیں ٹھوسی جو انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج یا انسان کے جسم پر گراں گزرے، بوجھل ثابت ہو۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کیوں آج ہمارا مسلمان اسلام بیزار، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہماری شریعت میں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہونا چاہیے تھا، اس سے ہٹ کر یا اسے ہٹا کر انسان اپنے دماغ، اپنے عقل، اپنی سوچ، اپنی فکر کو ٹھوس رہا ہے اور دین کو مشکل سے مشکل بناتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا نوجوان اسلام کو پڑھنے سمجھنے کے لیے کسی قسم کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیج رہے تھے۔ جب وہ یمن بھیج رہے تھے تو کچھ تعلیمات انہیں دی، کچھ اخلاقیات انہیں پیش کیے۔ ایک دائی کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کا لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے،
مدعو کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا یسرا ولا تعسرا، دونوں اپنے مدعو کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنا، مشکلات نہیں پیش کرنا، بشرا ولا تنفرا، انہیں خوشخبری سنانا، ان کے دلوں میں نفرت، ڈر اور خوف بھگانے والی باتیں ان کے سامنے نہیں کرنا۔ کس قدر عمدہ فارمولہ ہے، کس قدر اچھی تعلیمات ہے، ایک دائی کو کس قدر اس کے ایک اچھے اخلاق اور کردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لفظوں میں، 4 جملوں میں نہیں، 4 لفظوں میں بیان کیا، یہ لو اور جا کر وہاں پر دعوت کا کام کرو۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو معاملات کو، مسائل کو مشکل سے مشکل بنا کر ایسے پیش کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو ہٹ جاؤ یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں یا دیگر چیزوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ذرا بھی سختی کی طرف مائل ہوتا دیکھتے روک دیتے، ٹوک دیتے، ان کی اصلاح فرما دیتے۔ یہی معاذ ابن جبل ہیں۔ جانتے ہیں معاذ ابن جبل کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی ایک فہرست ان کی کچھ خصوصیات کی بنیاد پر تیار کی تو معاذ ابن جبل کے بارے میں فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حلال و حرام کا جاننے والا معاذ ابن جبل ہے۔ اتنا بڑا عالم، اور کئی مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یا معاذ انی لأحبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس قدر جلیل القدر صحابی عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھتے۔ پھر بنی سلمہ ایک گاؤں یا ایک قبیلہ تھا جس میں لوگ لیبر کیٹیگری کے لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ وہاں پر رہتے تھے۔ معاذ ابن جبل مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے قبیلے میں جاتے، وہاں پر کوئی انسان پڑھا لکھا، سمجھدار یا قرآن مجید کا حفظ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ معاذ ابن جبل وہاں جا کر عشاء کی نماز انہیں پڑھاتے، پڑھ کر آ چکے ہیں اور انہیں پڑھاتے۔ ایک دن ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھا رہے تھے۔ پیچھے سے ایک مزدور، کھیتی باڑی کرنے والا انسان آیا، معاذ ابن جبل کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا۔ معاذ ابن جبل ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے ابھی رکوع کریں گے، تبھی رکوع کریں گے، اب آواز آہستہ ہوگی تو اب رکوع میں جائیں گے۔ لیکن معاذ ابن جبل ہے کہ اپنے قرات کو، اپنے قیام کو لمبا کیے۔ اس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو توڑ دیا اور اپنی نماز 4 رکعت ادا کر کر جا کر گھر میں سو گیا۔ نماز ختم ہوئی، لوگوں نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ اے معاذ، فلاں بندہ آپ کے پیچھے نماز میں کھڑا ہو گیا، آپ کے لمبے قیام کو دیکھ کر اس نے نماز توڑ دی اور چلا گیا۔ اس میں کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا نافق فلان، فلاں شخص منافق ہو گیا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے ہیں کہ اس بندے کے بارے میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جائے۔ اس سے پہلے وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہے اور وہاں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں،
مدینے کی گرمی، پہاڑوں کے بیچ کے کام، کچھ وقت گزارو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عشاء کی نماز میں مسجد میں داخل ہوا، معاذ ابن جبل کے پیچھے میں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں داخل ہوا۔ معاذ ابن جبل ہیں کہ رکوع کرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، سورہ بقرہ جو پڑھ رہے ہیں تو پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا لوگوں کو تم فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں تم سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ والشمس وضحاها والضحی واللیل اذا سجی، یہ صورتوں کو بتا کر کہا یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں تم نے اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھا کر لوگوں کے لیے مشاکل پیدا کر دی؟ پھر اس بندے نے بڑے درد بھرے لہجے میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات کے واقعے کے بعد کچھ لوگوں نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا کہ نافق فلان، کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ یہ میرے لیے بڑے درد اور کرب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، غریب ہوں، علم نہیں ہے، معلومات اور آپ کے ساتھ بیٹھنے کا زیادہ شرف حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ جو لیبل مجھ پر لگایا گیا، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب میں آپ کے دین کے لیے لڑوں گا تو آپ تیر تلوار کے نشان کو میرے اس گردن پر پاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دیر کے لیے جذباتی ہو گئے۔ معاذ ابن جبل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کچھ بات کر رہے تھے، تو اس دونوں کی باتوں کو سن کر وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا آپ دونوں کیا بات کر رہے ہیں۔ دونوں فصیح و بلیغ زبان میں بات کر رہے ہیں، یہ بیچارہ ان پڑھ غیر پڑھا لکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا، بتاؤ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو کیا مانگتے ہو؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بڑی بڑی چیزیں مانگنے نہیں آتی، میں اتنا ہی کہتا ہوں، اے اللہ مجھے جنت نصیب فرما اور جہنم سے بچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حولہا ندندن، تم نے اتنی مختصر بات میں جو اپنی بات رکھی، ہم اتنی لمبی بات کر کر وہی کہہ رہے ہیں جو تم کہتے ہو۔ اور ایک وقت آیا، ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو اور زخمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ اس بیچ میں یہ شخص کی بھی لاش وہاں پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو بلا کر کہا، اے معاذ یہ وہی تمہارا ساتھی ہے نا؟ کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ساتھی ہے۔ عین اس کے گردن پر وہیں تیر لگا تھا جہاں پر اس نے عشاء کا اشارہ کر کر کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب وقت آئے گا تو میں یہاں پر تیر اور تلوار کو اپنے وار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی، ایک مزدور کے لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں مت ڈال۔ ماحول، معاشرہ، آج ہمارے پاس کوئی بندہ 4 وقت کی نماز کیا پڑھنے لگ جاتا ہے، دوسروں کے اوپر، دوسروں کے بارے میں اتنے لمبے لمبے تبصرے، ٹپنیاں اور تنقیدیں کرنے بیٹھ جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو جنہوں نے براہ راست مجھ سے بات کیا کہ فلاں اور فلاں لوگوں کی وجہ سے ہمیں مسجد آنے میں دشواری ہو جاتی ہے۔ کون سا ہم دین کو، اپنے دین کے بارے میں پرچار کرتے ہیں؟ کون سی تبلیغ اور کون سی باتوں پر ہم لوگوں کو مشکلات اور نت نئے قسم کے نئے مسائل میں پھنسائے بیٹھے ہیں؟ برادران اسلام، دین اسلام ایک آسان دین ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام آسان دین ہے تو یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ٹکڑا بھی ہے اور قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بھی ہے جو شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کا ایک مطلب لوگ دوسرا لیتے ہیں، غلط معنی لیتے ہیں۔ ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کر کر کہتے ہیں ارے دین آسان ہے۔ دین آسان ہے جو دیا گیا،
اس میں مزید آسانی پیدا کرنا، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جو دین دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی آسان کر کر ہمارے سامنے رکھا، جو ہر انسان اس پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ ذرا غور کر کر دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ یا عند کل وضوء، دونوں روایتیں۔ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی، تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت میں یا ہر نماز کے وقت میں مسواک کرو۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہر نماز یا ہر وضو میں مسواک کرنا میری امت کے لیے شاید مشکل ہوگا، اس لیے میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ ہاں، جو کرنا چاہے کرے، اس کی فضیلت ہے، اس کی برتری ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے کا سبب ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بوجھ میں اپنی امت پر لادنا نہیں چاہتا۔ ایک آدھے فٹ کی، آدھا فٹ بھی کہاں، شاید 10-15 سینٹی کا ایک مسواک اپنی امت پر لادنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ آئے ہم اس دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور جیسا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ویسے ہی بیان کریں۔ عقل، فلسفہ، منطق، یہ ساری چیزوں کو لپیٹ کر رکھ دیں۔ انہی نے ہمارا بیڑا غرق کر کر رکھ دیا ہے۔ ایسی فالتو کی بحثیں اور ایسی باتیں جو ایک عام عوام کی سمجھ کے باہر ہیں، بلکہ علماؤں کے لیے بھی یہ سمجھ کے باہر ہے، ایسے منطقیانہ اور فلسفیانہ انداز کی بحثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھیں۔ اسلام نے کتنی آسانیاں ہر موقع اور ہر مناسبت سے رکھی، اور اس سے پہلے بھی ہم نے 10 مرتبہ ان احادیث کو سنا ہے۔ نماز کا مسئلہ لیجئے، کھڑے رہ کر پڑھو، نہیں کھڑے رہ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو۔ ارے نماز پڑھو جیسی تمہاری استطاعت اور حیثیت۔ وضو کرو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، تیمم بھی نہیں کر سکتے پڑھ لو ایسی نماز۔ یہ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اے اللہ میں اس بیماری میں بھی تجھے یاد رکھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے اپنی نماز کے ذریعے سے یہ بتاؤ کہ میں تمہارے ذہن میں ہوں۔ تو میرے اور آپ کے لیے اسلام نے یہ جو آسانیاں رکھی، سفر میں ہو تو کہا 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھ لو، چاروں دونوں۔ اگر نمازیں الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، ظہر عصر کو ملا کر پڑھ لو، مغرب عشاء کو ملا کر پڑھ لو۔ روزوں میں آسانیاں رکھی گئی کہ اگر بیمار ہیں، سفر میں ہیں، اس کو بعد میں کر دو، جب بعد میں تمہارے پاس وقت ملے اس کی قضا کر لو۔ حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں، ماہواری والی عورتوں کے لیے اس بوجھ کو ہلکا کیا گیا۔ حج میں کہا گیا جس کی استطاعت ہے وہ حج کرے۔ زکوٰۃ اسی پر فرض کی گئی جس کے پاس دولت ہو اور 1 سال تک پڑی رہے تب اس پر زکوٰۃ دی جائے، اور اس زکوٰۃ کو بھی 2.5% رکھا گیا، جو کہ ایک معمولی نسبت اور معمولی سی رقم ہے۔ تو برادران اسلام، یہ دین میرے اور آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اس دین کو اس کی آسانیوں کے ساتھ سمجھیے، اور اس دین کو اس کی آسانیوں کے ساتھ لوگوں کو پہنچائیے۔ یہ نفرت دلانا، اس کے اندر مشکلات پیدا کرنا، خامخواہ کی کج بحثیاں کرنا آج ہمارے پاس ایک معمول بن گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر کوئی علامہ بنا بیٹھا ہوا ہے، اور ہر کوئی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔
ضرورت نہیں ہے مجھے اور آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کی. دین اتنا آسان ہے. ایک بدو، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ مجھ پر نماز میں کیا فرض ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے. کہا اس کے علاوہ؟ کہا اس کے علاوہ کچھ سنتیں ہیں، نوافل ہیں. فرض کے علاوہ کچھ الگ سے نماز؟ کہا فرض کی بات کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں میں کہا 5 وقت کی نماز. ایسے ہی اس نے روزے کے پوچھا، زکوٰۃ کا پوچھا، حج کا پوچھا. جب جانے لگا تو کہا واللہ لا ازید عن ھذا ولا انقص منہ شیئا. اللہ کی قسم جتنی چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں نہ اس میں کم کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کے بارے میں فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ اپنے وعدے کو پورا کر گیا یہ کامیاب ہو گیا. کرنا کیا ہے؟ ایک جملہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا شیوا بنائیے. اس میں نہ کوئی کجی ہے، نہ کوئی ٹیڑھ پن ہے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ پیچیدگی ہے، نہ سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے علوم و فنون کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. آسان زبان میں ایک دیہاتی انسان 5 منٹ کی مجلس میں دین کو سمجھ کر وعدہ کر کر نکل جاتا ہے. اصل کو پڑھیں. یہ موٹی موٹی کتابیں شاید خرید و فروخت کے لیے اچھی ہوں، ہو سکتا ہے میری اپنی صلاحیت کو دکھانے کے لیے، اپنا رعب جمانے کے لیے اچھی ہوں. عمل کے لیے میرے رسول کے چھوٹے چھوٹے جملے میرے کامیاب اور نمایاں کامیابی کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات ایسے دیہاتی آتے تھے جنہیں یہ تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ان میں رسول کون ہے. پوچھتے تھے کھڑے رہ کر من منکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ اس قدر اجڑ، انہیں ادب احترام تک نہیں پتا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہیں پکارتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصیح و بلیغ زبان ہونے کے باوجود منٹوں میں اپنے دین کو سیکھ کر بڑی خوشی خوشی واپس اپنی قوم کی طرف نکل گئے. ایک جذبہ تھا، آئے ہم وہ جذبہ واپس لائیں. میرے اور آپ کی کامیابی، میرے اور آپ کے معاشرے کی کامیابی، آنے والی نئی نسلوں کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے میں ہے. اللہ کی قسم مسجد پر ممبر پر کھڑا رہ کر کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑے بڑے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. سچا دل ہو، اخلاص کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ انسان بیٹھ کر ان احادیث کو پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے گا. آئیں ہم اس ماحول کی طرف، اس منہج کی طرف جس پر میرے نبی نے مسجد نبوی میں ہر کیٹیگری کے لیے ایک ایک کونے میں لوگوں کو بٹھا کر یہ سب کچھ سکھایا کرتا تھا. لیکن میں اور آپ اگر غیر جانبدار ہونے کے بجائے کسی کی طرف مائل ہو کر، کسی کو پکڑ کر، کسی کو اپنا سمجھ کر اگر ہم جائیں گے، یقین کیجئے میرے اور آپ کے دل کا وہاں نہ قرار ملے گا نہ سکون ملے گا. صرف کج بحثیاں رہے گی اور انہی بحثوں کو کرتے کرتے میں مر جاؤں گا. اور پھر میرے حصے میں کیا ہوگا کہ میں نے فلاں فلاں اور فلاں مسائل میں بحث کیا تھا، عمل کچھ نہیں تھا. پھر میں اپنے اس جملے کو دہراؤں، دین بڑا آسان ہے. جب دین آسان ہے کہہ رہے ہیں تو دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بس. ہاں
اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد کے علماء نے جو کچھ اس کی شرح کی ہے، عین قرآن اور احادیث کی دوسری آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر وہ میرے اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ ہاں یہ بات اس سے ملتی ہے، یہ جملہ فلاں جملے کی تشریح کرتا ہے، یہ آیت فلاں دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ ایسی صورت میں وہاں پر کوئی انسانی کلام نہیں بلکہ رب کے کلام کو رب کے کلام سے، رب کے کلام کو رسول کے کلام سے ملا کر اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کی جاتی۔ جس دن میں اور آپ اس منہج کی طرف پلٹیں گے، معاذ ابن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کے نہج پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے کر بھیجا، ہماری یہ نئی نسلیں واپس اسلام کے اس سایہ دار ثمردار درخت کے نیچے ملے گی جو اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے پھر سے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلے گی، اور کل آنے والا کل اسلام کے حق میں یا ہماری آنے والی نسلوں کے حق میں بہت بڑا روشن اور تابناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف اور اس دین کی طرف پلٹائے جو دین 1440 سال پہلے میرے رسول نے چھوڑ کر اس دنیا سے گزرے ہیں، اور وہی دین میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسا ہمارے سینوں میں ہمارے ذہنوں میں اتار دے کہ ہم اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اس کی نشر و اشاعت میں اپنا کردار اور اپنے آپ کا وقت اپنی صلاحیتیں لگا سکے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔